السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ ریڈر؟ آج ہم بات کریں گے کہ انگلش آپ ہندی اور اردو کی مدد سے کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ انگلش ایک ایسی چیز ہے، ایسی لینگویج ہے جو کہ ہر آدمی کو قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے۔ بینک میں جانے کے دوران، کورٹ میں، کہیں جاب ڈھونڈنے کے لیے، یا غرض کی اسٹڈی کرنے کے لیے، یا کسی بھی موضوع پر کوئی بھی کام ہو، انگلش کی ضرورت پیش آتی ہے، اسپیشلی طور پر ہمارے ملکوں میں، انڈیا اور پاکستان میں۔ تو جو ہماری بکس ہیں اور جو ہمارے کورسز اور اس میں زیادہ تر جو ایک ہی چیز پہ توجہ دی جاتی ہے، ٹینس سکھائے جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو ایک گرامر کے تھرو جو ہے وہ انگلش سکھائی جاتی ہے، جو کہ ایک عام آدمی کے لیے سیکھنی کافی مشکل ہوتی ہے۔ بندہ الجھا رہتا ہے کہ یہ کیسے کیا جائے، اور ورب سیکھنے اور اس میں ٹینسز، اور پھر ایک بہت ہی پیچیدہ سا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن پھر بھی جو یہ طریقہ کار ہے جو ہمارے دور میں طریقہ ہوتا تھا، اس سے یہ بہت ہی اب آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ اب آپ انگلش ویب سائٹ سے، انٹرنیٹ سے اور بہت سی جگہوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جس دور میں ہم نے انگلش سیکھی تھی، اس دور میں تو نہ تو انٹرنیٹ تھے، نہ ہی موبائل تھے، اور نہ ہی کوئی زیادہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے۔ جب ہم اسکول میں جایا کرتے تھے تو انگلش کا سبجیکٹ جو تھا وہ سب سے مشکل سبجیکٹ تھا، اور اس میں بچوں کو مار بھی پڑا کرتی تھی، اور انگلش ان کو پھر بھی نہیں آتی تھی، نہ ٹینس آتے تھے، نہ ورب یاد ہوتے تھے۔ تو ایک بہت ہی مشکل دور تھا۔ لیکن اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے اس دور کی نسبت بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی بہتر طریقے کے ساتھ انگلش میں سیکھ رہے ہیں۔ اور لیکن ابھی بھی جو ہے ہمارے ملک میں غربت ہے، اور لٹریسی اور اس میں ناخواندگی اس قدر ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی بہت ضرورت ہے کہ انگلش میں ٹرین کیا جائے، تاکہ اس میں آنے والے وقت میں انٹرنیٹ ہے اور نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اور ہر جگہ پہ قدم قدم کے اوپر ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ جب میں نے انگلش سیکھنی سٹارٹ کی تو میں ایک سٹارٹ میں ایک میٹرک تک پڑھنے کے بعد اسکول چھوڑ دیا۔ تو اس وقت مجھے اسٹڈی کی اور پڑھائی کی اس قدر کا معلوم نہیں تھا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ میں نے زندگی میں قدم رکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسٹڈی کی کیا ویلیو ہے۔ تو اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ سے اسٹڈی شروع کی۔ میں اس میں اولڈ بکس سے، اس دور میں ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہوتے تھے کہ میں نئی بکس خرید سکوں، تو میں نے ایک دلچسپ بکس لینا شروع کی انگلش میں، جو کہ پرانی بکس میں ہوتی تھی، اسٹوری اور مختلف موضوعات کے بکس، اور ان کتابوں کو میں پڑھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن میں نے اس سے کیا کیا کہ ان کو پڑھنے کی کوشش شروع کی، ان کی ٹرانسلیشن کے لیے ایک ڈکشنری لے لی، اور ڈکشنری کی مدد سے ان کو پڑھنا تھوڑا بہت مجھے آتا تھا نا، میٹرک تک تو میں نے کیا ہوا تھا، تو اس کی مدد سے میں نے انگلش سیکھنی شروع کی۔ اور جیسے جیسے میں سیکھتا جاتا تھا ویسے ویسے میرا اس میں لگاؤ اور بڑھتا جاتا تھا، اور 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، اور اس طرح سے میں نے بہت سی بک پڑھ ڈالی۔
تو اس کے بعد مجھے اس چیز کا علم ہوا کہ میں تو پڑھ سکتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ لگاؤ ہے. اس کے بعد میں نے دوبارہ سے اسٹڈی شروع کی اور اس کے بعد پھر ایف اے اور اس کے بعد پھر گریجویشن کیا. گریجویشن کے بعد LLB ایم اے کیا. تو یہ ہے کہ آدمی کو اگر شوق ہو تو زندگی میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے, کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چلیں آگے چل کے اس میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک تعارفی ویڈیو تھی جو کہ میں دوستوں کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں اور جس میں میں نے اپنے بارے میں بھی بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے سیکھی. تو یہ میرے بلاگ کے اوپر میں نے پوسٹ لگا دی ہے اس کے بارے میں, جو کہ آپ تفصیل کے ساتھ یہاں پہ آ کے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے پوسٹ کو جو ہے اس میں ہمارے بلاگ کو فالو کر لیں, تاکہ ہم جو اب میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی کی بنیاد پر ایک ویڈیو اور ایک اس پہ پوسٹ میں لکھا کروں انگلش کے بارے میں, تاکہ ڈیلی لیسن آپ کو ملتا جائے اور آپ کی انگلش امپروو ہوتی جائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کے ساتھ پھر تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے غلام مفتی مہر ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.